آپ دنیا کے اندر انسانوں کے اندر یہ چیزیں دیکھیں گے، بلکہ یہ انسانوں کی شاید فطرت میں داخل ہے کہ وہ کسی سے بہت جلدی محبت بھی کر لیتے ہیں اور بہت جلدی نظروں سے گرا بھی دیتے ہیں کسی ایک غلطی پر وہ نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ اب وہ بندہ چاہے لاکھ معافی مانگے، چاہے لاکھ صفائی دے، یہاں تک کہ اگر اللہ تعالیٰ نے بھی معاف کر دیا ہو پھر بھی یہ معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی مخلوق انسانوں کی صفت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا صفت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کس سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور کس کے اوپر نظر کرم فرماتے ہیں، اس کو ذرا ایک واقعے سے سنیے اور اس واقعے کے ذریعے سے عبرت بھی لیں۔ ایک بزرگ جا رہے تھے، کچھ بچے آپس میں بحث کر رہے تھے۔ جب قریب سے گزرے تو وہ بچے کہنے لگے، بابا جی ہم آپس میں کسی مسئلے پر بحث کر رہے ہیں، آپ ذرا فیصلہ کر دیں۔ اس نے کہا، بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ بچے نے کہا کہ ہم آپس میں بحث کر رہے ہیں کہ ایک آدمی بڑا نیک ہو، کبھی گناہ نہ کیا ہو، اس کے دل پر اللہ کی خاص نظر رہتی ہو، اور ایک آدمی بڑا ہی گنہگار ہو اور سچی توبہ کر لے، اس کے دل پر اللہ کی خاص نظر رہتی ہے۔ کہ ایک بندہ جو ہمیشہ نیکی، تقوی، پرہیزگاری والی زندگی گزارتا ہے، اس کے دل پر اللہ کی خاص نظر رہتی ہے، یا وہ بندہ جو بڑا ہی گنہگار ہے اور گناہ کرنے کے بعد اس نے سچی توبہ کر لیا ہے، اس کے دل پر خاص نظر رحمت ہوتی ہے۔ وہ بزرگ فرمانے لگے، بیٹا میں کوئی عالم تو نہیں ہوں، تاہم ایک میرے تجربے میں بات آئی ہے، وہ یہ ہے کہ میں کپڑا بنتا ہوں دھاگے کے ذریعے سے۔ میرے تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ جو دھاگا ٹوٹ جاتا ہے میں اسے گرہ لگاتا ہوں اور اس دھاگا کو پھر سے جوڑتا ہوں، اس کے بعد اس دھاگے پر خصوصی نظر رکھتا ہوں کہ دوبارہ ٹوٹ نہ جائے۔ ممکن یہی ہے کہ جو بندہ شیطان کے راستہ کو چھوڑ کر سچی توبہ کر لے، اللہ سے اپنی گھانٹ باندھ لے، اللہ سے رشتے کو مضبوط کر لے، دوبارہ اللہ کی طرف توبہ استغفار کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اس بندے کے دل پر اللہ کی خاص نظر ہوتی ہے کہ یہ بندہ دوبارہ نہ ٹوٹ جائے، یہ بندہ دوبارہ نہ گناہ کر لے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کرم ہوتی ہے گنہگاروں کے دل پر۔ یہ اللہ کی صفت کریمی ہے، صفت رحیمی ہے۔ اللہ اکبر! کہ گنہگاروں پر خاص طور سے، خصوصی طور پر توجہ ہوتی ہے، لیکن اس کے برعکس آپ مخلوق کے اندر دیکھیں کہ ذرا سی کوئی بندہ غلطی کر بیٹھے تو ساری اچھائیوں کو بھول کر کے اس کی ایک برائی کو، اس کی ایک بری عادت کو، اس کی ایک بری خصلت کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اسی کے تذکرے ہوتے ہیں۔ بھائی ہم ہوتے کون ہیں کسی کے بارے میں دل میں اس طرح سے عداوت یا نفرت رکھیں؟ ہمیں ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے اور معاملہ سب کا اللہ کے حوالے ہیں۔ اللہ جو فیصلہ کریں گے، پتہ نہیں کون کس وقت اللہ سے توبہ کر لیتا ہے،
اگرچہ بڑے سے بڑے گنہگار کیوں نہ ہو، شرابی ہو، زانی ہو، اسی طریقے سے مسلسل تارک صلاۃ ہو، نماز چھوڑنے والا ہو، پتہ نہیں اب وہ کس وقت اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، اور اگر ایمان پر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو وہ بندہ جس کا ایمان پر خاتمہ ہو گیا اور ہم ساری زندگی جس کو گنہگار سمجھ کر بیٹھے رہے، تو وہ تو نجات پا لیا، وہ اللہ کی خاص نظر رحمت میں آ گیا۔ لیکن ہم جو یہ سمجھ کر کے بیٹھے ہیں، اور ہم جو نفرت اور کا مظاہرہ کرتے ہیں اور دل میں اس طرح کے خیالات جو لاتے ہیں اس بندے سے ریلیٹڈ، تو شاید ہماری بخشش ہو یا نہ ہو۔ اس وجہ سے ہر ایک سے متعلق دل کو صاف کریں۔ اور آخر میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پھر اس بندے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو جیسا اللہ معاف کرتے ہیں، آپ بھی اپنے اندر یہ صفت پیدا کریں کہ اس غلطی کو معاف کر دیں اور اس کی ان تمام اچھائیوں کو بھی دیکھیں۔ آیا یہ کہ یہ بندہ بہت اچھا بھی ہے اور یہ ایک غلطی ہے، لہٰذا 100 اچھائیوں میں ایک برائی کو پکڑ کر کے کبھی بھی نہ رہیں۔ اس سے رشتے ٹوٹتے ہیں، اس سے محبتیں ختم ہوتی ہے اور نفرتیں عام ہوتی ہیں۔ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے محبت کرتے تھے۔ گنہگار سے کبھی بھی نفرت نہیں کرنا ہے، اس کے عمل سے آپ کو برازگی ہونی ہے، آپ کی ناراضگی ہونی ہے کہ بھائی آپ کا مثلاً آپ شراب پیتے ہیں، آپ کی اس عمل سے مجھے نفرت ہے، لیکن آپ تو میرے لیے بہت محبوب ہے اور میرے لیے بہت پسندیدہ ہیں۔ تو یہ صفت ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہم کسی کو بھی گنہگار نہ سمجھیں، کسی کو بھی حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، بلکہ ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھیں۔ یہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اس کو اپنانا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر آ جاتی ہے تو انشاءاللہ معاشرے میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ ہمیں معاشرے میں تبدیلی کی فکر کرنی چاہیے، کم سے کم اپنے گھر میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے اور بڑے سے بڑے رشتہ ٹوٹنے سے بچ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک زندگی ہے ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور وفاداری کے ساتھ زندگی نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے احکامات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔